وہ ہر گوشے، ہر جہت اور ہر سمت سے مکمل و اکمل ہے۔ یہ دین انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی و سماجی زندگی، الغرض آفاقی نظام سے متعلق کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑتا جس میں کہ ہمیں علمی اور عملی ہر لحاظ سے ہدایت نہ فراہم کر دی گئی ہو۔ لیکن آج اس پروگرام میں ہمارے پیش نظر ایمان سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی جو تعریف ہمیں عطا فرمائی ہے، آج کے اس پروگرام میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود ہیں۔ صحابہ کا گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک شخص آتا ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ شخص اجنبی ہے، ہم میں سے پہلے کسی شخص نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ اس نے سفید دودھ کی طرح سے لباس پہن رکھا ہے، اس کے چہرے کے اوپر کالی سیاہ گھنی داڑھی ہے۔ وہ شخص آیا اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مؤدبانہ بیٹھ جاتا ہے، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ اپنے زانوں کو حضور کے زانوں سے ملا دیتا ہے۔ بڑا مؤدبانہ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ حضور کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ بیٹھ کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کرتا ہے۔ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بالآخر وہ شخص اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جاتے ہوئے شخص کو دیکھ رہے ہیں اور روئے سخن ہماری طرف موڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں آقا دو جہاں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابیوں، بتاؤ تم اسے جانتے ہو کہ یہ کون شخص آیا تھا؟ تمام صحابہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ عالم و رسولہ، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں کہ یہ آنے والا کون تھا۔ اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، یہ جو شخص آیا تھا اور مجھ سے سوالات کر کے اب یہ چلا گیا ہے، یہ آنے والا شخص کوئی عام شخص نہ تھا، بلکہ یہ خود جبریل امین تھے جو میری بارگاہ میں تشریف لائے تھے۔ اور حضور علیہ السلام ان کے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ یہ آئے کیوں تھے؟ فرمایا یعلمکم دینکم، یہ آنے والے شخص جبریل تھے اور اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ آنے والے جبریل امین تھے اور اے میرے صحابیوں تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب یہ حدیث پاک آج ہمارے پیش نظر ہے اور ہم اس کا مختلف گوشوں سے جائزہ لیتے ہیں۔ سامعین محترم، حدیث جبریل کے نام سے بڑی مشہور اور معتبر حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق راوی ہیں اور میں اس کا اجمالی طور پر ذکر کر چکا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آنے والا شخص ہم اسے جانتے نہ تھے، ہم نے پہلے دیکھا نہ تھا۔ وہ شخص آتا ہے، اس کے جسم پر سفید دودھ کی طرح لباس ہے اور اس کا حلیہ حضرت عمر فاروق بیان کر رہے ہیں۔ چہرے کے اوپر کالی سیاہ گھنی داڑھی ہے۔ آ کر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے اور سوالات کرتا ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ سوالات کیا تھے۔ اس شخص نے پہلا سوال کیا اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ، حضور مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، تو اللہ کو مان، وملائکتہ، فرشتوں کو مان، وکتبہ، کتابوں کو مان، ورسلہ، رسولوں کو مان، والیوم الآخر، آخرت کے دن کو مان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات کو بھی مان کہ خیر اور شر یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے ہیں۔
والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس کو بھی تو مان۔ سامعین محترم، سائل نے سوال کیا ہے ایمان کے حوالے سے، جواب دینے والے آقائے دو جہاں ہیں۔ سوال کے جواب میں آپ نے ایمان کی تعریف بیان فرما دی کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مان، فرشتوں کو مان، کتابوں کو مان، رسولوں کو مان، آخرت کے دن کو مان، خیر اور شر کی تقدیر پر تیرا ایمان ہو، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس بات کو تو مان لے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ، حضور اب بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، پھر تو نماز قائم کرے، پھر تو زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر اللہ تجھے توفیق دے اور مالی طور پر تو مضبوط ہو، استطاعت ہو، تو سال میں ایک مرتبہ حج کرے۔ اس سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد اور اسلام کی شکل بیان فرما دی کہ اسلام ان چیزوں کا نام ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ، حضور اب مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس حال میں تو اللہ کی عبادت کر اور اس کیفیت میں اس کی عبادت کر کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت اور حال تجھے حاصل نہ ہو سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، پھر یہ تو ہونا چاہیے کہ یہ تصور اور خیال تیرے ذہن میں ہو کہ تو نہ صحیح تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس احسان والے سوال کے جواب میں حضور نے یہ کلیہ اور قاعدہ اور یہ کیفیت اور یہ حال بیان فرما دیا۔ عزیزان محترم، اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، حضور نے جواب عطا فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا پوچھنے والا جانتا ہے۔ یہ سارے سوالات کر کے وہ شخص جب چلا گیا، اور ظاہر بات میں پہلے بیان کر چکا کہ وہ شخص کوئی عام نہ تھا بلکہ حضرت جبریل امین تھے علیہ السلام، وہ جب تشریف لے گئے تو پہلے میں آپ کی توجہ ایک خاص نقطے کی طرف کروانا چاہتا ہوں حدیث بیان کر کے کہ حضور نے اس جاتے ہوئے شخص کو دیکھا، صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ آنے والا شخص جبریل تھا، یعلمکم دینکم، اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ آنے والے جبریل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں حضور نے اس غلطی کا اور اس شائبے کا بالکل رد فرما دیا کہ جبریل آئے ضرور تھے مگر مجھے کچھ دینے نہیں بلکہ وہ تمہیں تعلیم دین دینے کے لیے آئے تھے۔ یہاں اب یہ سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کو سکھا رہے ہیں، جبریل امین حضور علیہ السلام کو بتا رہے ہیں اور جبریل امین حضور علیہ السلام کو خبر دے رہے ہیں، نہیں، حضور نے واضح فرما دیا تمہیں اے میرے صحابیوں، تمہیں جبریل امین تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو چسپاں ہو گئے تھے، جو حضور کے ساتھ لگ گئے تھے اور حضور کے ساتھ جڑ گئے تھے، ان کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، ان کو اللہ نے یہ شان اور یہ رتبہ عطا فرمایا کہ ان صحابیوں کی عظمت اور رفعت اللہ پاک واضح کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، چونکہ اب تم مصطفیٰ سے جڑ گئے ہو اور مصطفیٰ کے ساتھ لگ گئے ہو تو اب میں تمہیں یہ عظمت دیتا ہوں کہ تمہاری شان اور تمہارا دین تمہیں اس طرح سے عطا کروں گا کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آسمان سے جبریل بھی آیا کریں گے۔ تو جو حضور کے ساتھ جڑ جائے وہ فرشتوں کا طالب نہیں ہوتا بلکہ فرشتے اس کے طالب ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کی طرف توجہ نہیں رکھتا بلکہ جو حضور کے ساتھ جڑ جائے وہ اپنی توجہ حضور کی طرف رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں اور ملائکہ کے ذریعے اس کی مدد کیا کرتا ہے۔ یہ ثبوت ہمیں حدیث دے رہی ہے کہ حضرت جبریل امین ان صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آئے۔ تو اب دوستو، جو جبریل امین
صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ اب جبریل صحابہ کے معلم تو ہو سکتے ہیں، مگر جبریل امین حضور کے معلم